الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فله بكل یوم 30 یوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، آج کی ہماری یہ 6ٹھی مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور ماہ محرم الحرام میں عاشورہ کا دن جو ایک خاص اہمیت کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے، یعنی محرم کا 10واں دن، 10ویں تاریخ، اور اسی طریقے سے عاشورہ کے دن وسعت پیدا کرنا، یعنی اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرنا، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو ابتدائی زمانے سے ہی، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی وہ مہینے قابل احترام ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر امت میں وہ قابل احترام رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، کمی بیشی کی، تو پیغمبر نے اپنے سب سے آخری اور عظیم خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ مہینے جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اسی ترتیب سے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، وہ 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو قابل احترام ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت خود اس کی ذات کے اعتبار سے ہے، پہلے سے ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کا آج یہ جو خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو فضیلت ملی، ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کی شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ چنانچہ محرم الحرام انتہائی عظمت، برکت، فضیلت اور شرف اور بزرگی کا مہینہ ہے، اور اس کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، کہ جس شخص نے محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھا تو اسے ایک دن کے روزہ رکھنے پر 30 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ
کتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک دن کے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پورے ایک مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی ذات میں انتہائی اہم دن ہے اور تاریخی دن ہے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ یہ خود عظمت والا ہے، پھر اس محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں دن کو الگ سے مزید فضیلت حاصل ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ایک فضیلت ہے، 2.5 پارے کی وہ سورت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ تنفر منہ الشیطان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں سے شیطان نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے درمیان میں موجود رہتا ہے، اور اس کے بارے میں تو خود اللہ نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپس میں پیار، محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے سے میل ملاپ، ایک دوسرے سے بہترین تعلقات، گھر والوں کا آپس میں مل کر کے بیٹھنا، آپس میں مل کر کے پیار محبت سے باتیں کرنا، آپس میں مل کر کے کسی کام کے بارے میں کوئی رائے اور مشورہ کرنا، آپس میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا، آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کرنا، اولاد کا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کا اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ جتنے بھی اچھے اور نیکی کے کام ہیں، یہ شیطان کو بالکل بھی گوارا نہیں، بالکل بھی گوارا نہیں، تو وہ ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، چونکہ وہ ہوا ہے، وہ جنات کی نسل سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ شیطان جس طریقے سے ہوا انسان کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، تو جب وہ انسان کے جسم میں سرایت کر سکتا ہے تو انسان کے درمیان میں بھی رہ سکتا ہے، اور وہ رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا، کہ بہترین عالی شان محل اور گھر بنا ہوا ہے، بہترین عالی شان مختلف قسم کے الگ الگ نوع کے روزانہ پکوان گھر میں پکتے ہیں، کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ایک وقت میں ایک دسترخوان پر 3 4 5 6 7 طرح کی ڈشیں ہوتی ہے، جن میں پھیکا کھانا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، روٹی بھی ہوتی ہے، موسم کے حساب سے ٹھنڈا گرم بھی ہوتا ہے، مٹھائی بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سونے کے لیے بہترین عالیشان بستر کا انتظام ہے، گرمی کا زمانہ ہے تو گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھے کا انتظام ہے، پنکھے سے کام نہیں چل رہا ہے تو اور مزید راحت اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کولر کا انتظام ہے، اور اگر کولر سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو مزید راحت اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی لگی ہوئی ہے، اور بہترین نرم اور
آرام دہ بستر لگا ہوا ہے، اور دیکھا جائے تو بظاہر جنت میں جن نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ نعمتیں تقریباً اپنی آنکھوں سے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال ہے، نہ رہنے کی کوئی کمی، نہ کھانے کی کمی، نہ پہننے کی کمی، نہ بچھانے کی کمی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی گھر میں پیار اور محبت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان درمیان میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان پیار اور محبت ہو۔ باقی آرام اور آسائش کی ساری چیزیں، بہترین بنگلہ بنا ہوا ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین دسترخوان لگتا ہے، بہترین پہننے کا، اوڑھنے کا، بچھونے کا، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں پیار اور محبت نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ کام ہونے دیتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عام طور پر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو آدمی ساتھ میں رہ رہے ہیں، پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، تیسرا آدمی آتا ہے، وہ بھڑکاتا ہے، وہ ذہن خراب کرتا ہے، تو اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی آپس میں دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان ان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ ان کے درمیان میں آپس میں پیار اور محبت ہو۔ ماں باپ کو اولاد سے دور کرنا، اولاد کو ماں باپ سے دور کرنا، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے دور کرنا، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام۔ اس کا حل پیغمبر نے کیا بتایا؟ اس کا حل یہ بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر سے شیطان خود بخود نکل کر کے بھاگ جائے گا۔ جب شیطان نکل کر کے بھاگ جائے گا تو پھر جو نفرت آپس میں پیدا کروا رہا تھا، لڑائی اور جھگڑا آپس میں کروا رہا تھا، وہ بنیاد نکل کر کے چلی گئی ہے، تو اب انشاءاللہ آپس میں پیار محبت بھی رہے گا اور بھائی چارہ بھی رہے گا، اور آرام اور سکون اور راحت بھی نصیب ہوگی۔ تو سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ایک سورت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس کو سید الآیات کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی پوری کی ایک فضیلت ہے، لیکن سورہ بقرہ میں جو چند آیات ہیں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، حالانکہ وہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ہونے کے باوجود بھی آیت الکرسی کی جو آیتیں ہیں ان کی الگ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سونے والے کو کسی بھی طرح کی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ وہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھ لیا کرے،
تو یوں سمجھ لیجئے کہ صرف اس کے مرنے کی دیری ہے، جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی خود ایک فضیلت ہے، لیکن سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس کی الگ سے مزید فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کی خود ایک فضیلت ہے، لیکن ماہ محرم الحرام میں عاشورہ یعنی محرم کا جو 10واں دن ہے اس کی مزید الگ سے فضیلت ہے کہ اس عاشورہ کے دن کائنات میں بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش ہیں، بڑے بڑے تاریخی واقعات۔ چنانچہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے حدیث کی، اس کا نام ہے معارف الحدیث۔ اس میں حضرت نے عاشورہ کے دن جو بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے چند کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور قلم کو جب پیدا کیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ عاشورہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ محرم کا 10واں دن۔ کسے کہتے ہیں؟ محرم کا 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ، عربی میں اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، احد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، تو یوم العاشورہ۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں دن کو۔ تو چونکہ میں پورے بیان میں عاشورہ عاشورہ بولوں گا تو آپ حضرات سمجھ جانا کہ اس سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں رہے گا تو آپ بھی سوچو گے یار بات تو اتنی لمبی چوڑی بتائی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ عاشورہ کہتے کس کو ہے، سمجھ گیا نا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی وہ لمبا چوڑا اگر میں بیان کرتا رہوں پھر سمجھ میں بھی نہیں آئے تو کوئی فائدے والی بات ہوگی نہیں، سمجھ گئے نا؟ جی ہاں، تو عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور جس دن اپنی یہ مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان اور قلم کو پیدا کیا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں اتارا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے شجر ممنوعہ تھا اس سے منع کیا کسی درخت کے کھانے سے، ان سے وہ خطا سرزد ہوئی، پھر ان کو اور ان کی اہلیہ کو زمین پر اتارا۔ زمین پر اتارنے کے بعد وہ لوگ کافی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات بتلائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، تقریباً 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی کو تیار کرو اور اس میں جو ایمان والے ہیں ان سب کو سوار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور جتنے بھی اہل ایمان تھے ان تمام کو سوار کیا۔ ان کے سوار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ایک زبردست قسم کا سمندری طوفان بھیجا، پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ جتنے بھی غیر ایمان والے تھے ان تمام کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو اور اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو اللہ نے بچایا۔ جب تک اللہ کا عذاب آتا رہا تب تک وہ کشتی چلتی رہی، اور جس دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری وہ دن عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھا، بچایا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو فرعون سے بچایا اور فرعون کو غرق کیا، وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرنا چاہتے ہو، نصرت کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو آگ کے حوالے کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ تجھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بن جانا ہے، تجھے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے بعافیت اور بسلامت اور بصحت واپس تشریف لائے، وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو لقمہ بنا لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں، ہماری امانت ہے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر انہوں نے تسبیح پڑھی جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ تسبیح انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط الزام میں پھنسا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہوئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی اور روشنائی یوسف علیہ السلام کے کرتا کو لگانے کی وجہ سے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، جس دن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اور روشنی واپس لوٹ کر کے آئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاج و تخت عطا فرمایا وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش
کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو تبدیل کیا کرتے تھے تو وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور نواسۂ رسول حضرت حسین کو جو شہید کیا گیا وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اب اتنی تفصیلات میں سے ہمیں صرف آخری اور لاسٹ والی ایک ہی یاد ہے، جبکہ اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات میں نے بتائے یہ سارے کے سارے کب ہوئے؟ اسی دن ہوئے، عاشورہ ہی کے دن ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عاشورہ کا دن کتنا عظمت اور برکت والا دن ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا، اور پھر اختیار دے دیا گیا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن رمضان کے روزے سے پہلے یہی روزہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تم اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا ھذا یوم صالح، کہ یہ نیک دن ہے، اور نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ اس وجہ سے ہم اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ تم سے زیادہ موسیٰ کے قریبی ہم ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ عاشورہ کے دن تعظمہ الیہود، کہ یہود اس دن کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا۔ اور یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ تو ہمیں بھی رکھنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن تو یہود روزہ رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے لگ جائیں تو یہودی یہ سمجھیں گے کہ دیکھو ہماری اتباع میں انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کا الٹا، یہودیوں کی خاصیت ہے، ان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کا مطلب الٹا ہی نکالتے ہیں۔
اب کرنا کیا ہے؟ روزہ بھی رکھنا ہے چونکہ عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے، ان کی مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر وہ مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو صاحب ہم روزہ رکھتے تھے، اب انہوں نے بھی ہم کو دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب ہمارا مذہب صحیح اور ہم صحیح رستے پر۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا، مدینہ میں یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، حالانکہ جو قبلہ تھا مسلمانوں کا، جو قبلہ تھا اور جو ہے وہ کون سا ہے؟ کعبہ ہے۔ بیت المقدس، کعبہ مکہ میں ہے، بیت المقدس فلسطین میں ہے، جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہ بھئی یہاں پر یہودی رہتے ہیں، ہم کچھ دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھ میں آ جائے، اور ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی ہمارے اور امت محمدیہ کے درمیان کوئی زیادہ بڑا اختلاف یا فرق نہیں ہے، بلکہ ہم جس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بس اختلاف اس بات کا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد کو بنا کر کے بھیج دیا ہے، تو اب محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا پڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ملت ایک ہی ہو، ہماری ملت ایک ہی ہے، اور چونکہ اس وجہ سے یہ ادھر منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا ذہن تبدیل ہو اور یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ سوچ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ وہی تھا۔ لیکن وہ تو خود الٹے تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ ہدایت کو قبول کرتے، اس کو صحیح سمجھتے، اس کا الٹا مطلب نکال لیا۔ الٹا مطلب کیا نکالا؟ کہنے لگے کہ یہ مسلمان تو خود حق پر نہیں ہے، صحیح رستے پر نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتے، یہ صحیح ہوتے، تو ان کا جو قبلہ کعبہ ہے اس کعبے کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں اور ہم ہی حق پر۔ جبکہ اللہ کے نبی نے تو اس نیت سے نمازیں پڑھی تھی کہ ان کا ذہن صاف ہو اور ان کو یہ لگے کہ بھئی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، تو شاید یہ اس چیز کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ لیکن انہوں نے الٹا مطلب نکال لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہم نے ایک عمل کو شروع کیا تاکہ ان کا ذہن صاف ہو اور وہ ہدایت پر آئے، صحیح رستے پر آئے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ صحیح رستے پر آئے وہ الٹا ہم ہی کو غلط سمجھ رہے ہیں، گمراہی پہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن تبدیل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ نبی جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے، ہم آپ گھبرائیے نہیں، ہم قبلے کو پھیر دیں گے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ غالباً ظہر یا عصر کی نماز
اللہ کے نبی اور دیگر مسلمان ادا کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ جس مقصد سے شروع کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو وہ مقصد حاصل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہودیوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے عمل شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو اور الٹا غلط کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا دن عظمت اور فضیلت اور برکت کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہودی رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں تو وہ کہیں گے کہ صاحب دیکھو ہماری اتباع میں انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی رکھوں گا، لیکن فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آپ بقید حیات نہیں رہے، آپ زندہ نہیں رہے، آپ نے 10ویں کا ہی روزہ رکھا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا، کیا ارادہ ظاہر فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہودی تو صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، میں اگر زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہودیوں کی مشابہت بھی نہ ہو۔ لیکن آپ نے محرم میں یہ بات فرمائی، اس کے بعد میں سفر آیا اور پھر اس کے بعد میں ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو یہ بھی حجت ہے، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں، اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ فعلی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں، وہ بھی امت کے لیے حجت ہوتی ہے۔ اور تقریری کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ علیہ السلام نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو تو وہ بھی حجت ہے، اس لیے کہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ فوراً منع کر دیتے، اگر وہ غلط ہوتا تو آپ فوراً منع کر دیتے، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے، اسی لیے آپ نے منع نہیں کیا تو وہ بھی حجت ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اب اس میں آپ علیہ السلام نے روزہ تو نہیں رکھا 9ویں تاریخ کا، کیونکہ آپ زندہ ہی نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، اگلے سال آپ باحیات نہیں رہے، لیکن آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ بات بھی اور آپ کا یہ ارادہ بھی حجت بنے گا۔ لہذا اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں روزہ رکھے، اور اگر محرم الحرام کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم ابتدائی 10 دنوں کے روزہ رکھے، اگر وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، اور اگر کسی کے 9ویں تاریخ کو روزہ کوئی نہیں رکھ سکا، آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کیا یا دھیان نہیں رہا، تو پھر 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ ہاں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی 9ویں کا نہیں رکھ سکے تو وہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ میں روزہ رکھ لے۔ اس طریقے سے 2 روزے رکھنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو عاشورہ کا دن تاریخی دن ہے، عظمت اور برکت والا دن ہے، بے شمار اہم تاریخی واقعات اس دن پیش آئے، اور اسی طریقے سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن 2 روزے رکھنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں؟ 2۔
9ویں محرم کا اور 10ویں محرم کا، اور اگر 9ویں کا نہیں رکھ سکا تو 10ویں کا اور 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اس لیے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تو ان کے ساتھ مشابہت بھی نہیں پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ ملاپ بھی نہیں کرنا ہے، اور روزے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس سے دونوں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے رمضان کے روزے کی طرح، بلکہ یہ مستحب روزہ ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب ملے اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کو مستحب عمل کہا جاتا ہے۔ تو عاشورہ کے دن کا جو ایک عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن کا ایک عمل اور بھی ہے، بتایا گیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع على اہلہ وعیالہ اوسع اللہ على عیالہ سائر سنتہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو نارمل آپ کے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے وہ تو پکتا ہی ہے، آپ اس کو پکاتے ہی ہیں، لیکن عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو ذرا عمدہ کھانا پکا لینا، دسترخوان کو وسیع کر لینا اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے گھر والوں تک محدود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگے پکانا اور محلے میں تقسیم کرنا اور اس کا رواج کر لینا، یہ نہیں۔ اپنے حدیث کے الفاظ ہے، من وسع علی اہلہ وعیالہ، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر جو دسترخوان کو وسیع کرے۔ تو لہٰذا عاشورہ کے دن کا ایک عمل تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہے دسترخوان کو وسیع کرنا، یعنی عاشورہ کے دن ذرا عمدہ کھانا پکانا۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عاشورہ کا دن ہے جو تاریخی دن ہے، اور بے شمار جو واقعات پیش آئے، زمین و آسمان کی پیدائش، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکر کا نجات پانا، فرعونیوں کا غرق ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا، حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہونا، حضرت حسین کی شہادت کا ہونا، یہ تمام کے جتنے بھی واقعات، یہ تمام کے تمام واقعات عاشورہ ہی کے دن آئے، اس کی وجہ سے تاریخی دن بھی عاشورہ بن جاتا ہے۔ اور تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، وہ بظاہر تو معمولی سی کتاب لگتی ہے، لیکن اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ جس طریقے سے بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور جو کتاب ہے وہ ہم معمولی اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ گھروں گھروں میں پڑھی جاتی ہے، بچیاں پڑھتی ہیں عام طور سے، جبکہ بسا اوقات بہشتی زیور میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو عربی کی بڑی مسائل کی کتابوں میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے، لیکن بہشتی زیور میں اس کا حل نکل جاتا ہے، وہ مسئلہ مل جاتا ہے۔ بہشتی زیور کو لکھنے والے مصنف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تقریباً انہوں نے 1000 یا 1300 کے قریب کتاب لکھی ہے۔ ہر موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، ہر موضوع پر، عبادات کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، اخلاقیات کے قبیل سے ہو، یا عقائد کے قبیل سے ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، انہوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جس طریقے سے بہشتی زیور مسائل کی کتاب ہے، اس طریقے سے امداد الفتاویٰ ان کے فتوے کی بھی کتاب ہے۔ اب جب امداد الفتاویٰ ہاتھ میں آتی ہے تب تو بڑی وقت سے لوگ دیکھتے ہیں امداد الفتاویٰ فتوے کی کتاب ہے، لیکن جب بہشتی زیور آتی ہے تو اس کو اتنی اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا لکھنے والا بھی وہی ہے اور اس کا لکھنے والا بھی یہی۔ اسی طریقے سے تعلیم الاسلام جو کتاب ہے، ان کے جو مصنف ہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہے،
مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، تو حضرت نے وہ کتاب لکھی، بہت بڑے مفتی تھے، پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی کا ان کو لقب ملا ہے۔ اس میں حضرت نے واضح کیا ہے کہ قیامت کا دن جو آئے گا تعلیم الاسلام میں، وہ جمعے کا دن، قیامت جو آئے گی وہ جمعے کے دن آئے گی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ عاشورہ کے دن آئے گی۔ اب کون سے جمعے کے عاشورہ کی آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ کل ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا فرید احمد صاحب نے تفصیل سے آپ حضرات کو بتایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جس میں آپ علیہ السلام نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، اس میں جو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلی یہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو جمعے کے دن قیامت آئے گی یہ تو حدیث میں واضح ہے، اور جمعے میں بھی عاشورہ کے دن آئے گی اس کی بھی وضاحت ہے، لیکن کون سے جمعے کے عاشورہ کو آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت کو بھی سمجھے اور عاشورہ کے دن کی اہمیت کو بھی سمجھے۔ کوشش کریں کہ 9ویں اور 10ویں کو یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھیں، اور 10ویں محرم کو اپنے گھروں میں جب کھانا پکائیں، عام طور سے تو روزہ ہوتا ہے تو شام کو افطاری کے وقت میں اور شام کو جو کھانا پکائے وہ ذرا عمدہ کھانا پکا لیں۔ یہ حدیث جو ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ فضائل کے قبیل سے ہے تو قابل اعتبار بھی ہے۔ تو جب آپ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے ذرا اچھا کھانا پکائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے سال کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دیگر حضرات اکابرین تشریف لا چکے ہیں، اس وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔